ٹھیک ہے. اچھا سر، اگلے چند سوالات خالد بھائی کے ہیں. یہ سعودیہ میں پیدا ہوئے ہیں اور آج کل سوڈان میں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کا بہت شکر گزار ہوں، جس کی وجہ سے مجھے اور میرے اہل خانہ کو سچائیوں کا پتہ چلا اور ان چھپی باتوں کا پتہ چلا جو ہمیں پہلے کسی نے نہیں بتائی. مجھے انجینئر صاحب کے ہر لیکچر کا بڑا ہی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، اور انجینئر صاحب کا آلموسٹ ہر لیکچر سن رکھا ہے، لیکن ان کے چند سوالات ہے جو ہم نے ان کو ایک ترتیب دیا ہے. جی جی بتائیے. اور اس کا پہلا سوال بڑا کرٹیکل ہے، وہ توحید کے بارے میں ہے کہ توحید میں آپ اتنے راسخ ہونے کے باوجود بابوں اور قبروں قبروں سے مانگنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی مسلمان آپ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر سکتے. اس حوالے سے اگر آپ خوارج کا مثال دیں گے یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والے باغیوں کا مثال دیں گے تو میں آپ کو ایک پکی دوں گا کہ وہ دونوں پارٹیاں مشرک تھی، وہ بدعتی نہیں تھے. آپ لوگوں کو خواہ مخواہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کیوں دیتے؟ خواہ مخواہ نہیں دے رہی سرٹیفکیٹ. بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا یہ یعنی بہت بڑی جرت کا کام ہے، اس حوالے سے کہ اسے مشرک ڈکلیئر کر دیا جائے. ایون میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں لعنت کے حوالے سے بھی ڈسکشن کروں گا کہ بخاری اور مسلم کے اندر کتنی احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یعنی مختلف اعمال کے اوپر لعنت فرمائی ہے. جیسے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان مردوں پر لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی کبھی بھی آپ نے بائی نیم کسی کو لعنتی نہیں کہا. اعمال کے اوپر لعنت کی بات کی ہے. قرآن پاک میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران کے اندر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. لیکن کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے اس کو نبی علیہ السلام نے لعنتی کہہ کے مخاطب نہیں کیا. اسی طریقے سے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ شراب پینے والے پر لعنت، شراب بنانے والے پر، اس کے لے جانے والے پر، وہ 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. لیکن آپ نے کہیں کہ بھی کسی کو شرابی کو لعنتی کہہ کے نہیں پکارا. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ شراب پیتے تھے، ان پہ حد جاری کی جاتی تھی، پھر شراب پیتے تھے. تو ایک صحابی نے جب ان پہ لعنت کی تو آپ نے ان کو روک دیا، فرمایا لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. تو جب لعنتی کسی کو نہیں کہا جا سکتا، اس کے برے اعمال کے سبب صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ان برے اعمال کے سبب اس پر لعنت ہوگی، وہ لعنت کا مستحق ہوگا، اسے لعنتی نہیں کہا جا سکتا. تو یہ تو بہت بڑا فتویٰ ہے کہ کوئی شخص اگر شرکی اعمال کر رہا ہے اور وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جی جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، ہمارا ذبیحہ کھائے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ مسلمان ہے. اتنے بڑے لیول کا حکم اس کے اوپر کس طرح لگا سکتے ہیں؟ باقی یہ والا مسئلہ ٹھیک ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کر رہے ہیں، یعنی وائلیشن پہ اگر آپ آئیں تو شاید کوئی بھی نہ بچے کہ کس کس قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ توحید والا معاملہ تو بہت سینسٹیو ہے، ناقابل معافی جرم ہے. اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میں کیسا شخص تھا؟ تو ان کا تم ہمارے بڑے اچھے باپ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا اور کچھ راکھ پانی میں ڈال دینا. لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا، میں نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کی ہے. یہ وہ کہہ کے مر گیا، اور پیچھے اس کی اولاد نے وہی کیا کہ اس کی لاش کو آگ لگا دی، اس کی ہوا میں اور پانیوں میں بہا دی اس کی راکھ. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو پانیوں کو حکم دیا، وہ راکھ جمع کر کے دوبارہ اسے زندہ کر لیا. لوگوں کو تو نہیں نظر آیا، یعنی اللہ کے حضور زندہ ہو گیا نا. اللہ نے فرمایا یہ تو نے کیوں کیا؟ کہا یا اللہ تجھ سے ڈر گیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین تھا کہ تجھے مرنے کے بعد کوئی جزا اور سزا والا معاملہ ہونے والا ہے؟ تجھے کوئی پوچھنے والی ہستی ہے؟ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا تھا. تو فرمایا جا تجھے بخش دیا. اچھا
وہ بندہ کفر کر کے مرا ہے، کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر میری لاش دفنائی گئی تو میں زندہ ہو جاؤں گا، اگر میری لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تو پھر میں زندہ نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسے اس طرح اتنی راکھ کو جمع کرے گا؟ اس میں الفاظ ہے لا ان قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو اس کا مطلب اس کو پتا تھا کہ یوں اگر میری راکھ بکھر گئی تو پھر اللہ قدرت نہیں پا سکے گا۔ یعنی وہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کو تو مانتا تھا مطلقاً، لیکن جزوی کفر تھا اس کے عقیدے میں، کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر راکھ بکھیر دی گئی پھر اللہ نہیں زندہ کر سکے گا۔ تو یہ اس کا کفر کلی نہیں تھا، جزوی تھا، لیکن ہے کفر ہے، کسی کی جرت ہے کہ اس کو کفر نہ کہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے اندر جزوی طور پہ کلمہ گو مشرک ہیں، جو کلمہ گو بھی ہیں اور اعمال کے اندر شرک پایا جاتا ہے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں، یقین کوئی نہیں ہے، امید ہے، ٹھیک ہے؟ یقین والا معاملہ وہی ہے قرآن میں جو ہے 2 دفعہ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک جلی ہے۔ دیکھیں نا جی، ریاکاری کو بھی تو شرک کہا گیا ہے، ریاکاری کو بھی تو شرک کہا گیا ہے۔ مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، بلکہ مسند احمد میں تو وہ حدیث ہے بڑی مشہور کہ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، تو مشرک تو وہ بھی ہے۔ اور قرآن تو اس سے بھی آگے جاتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، تو اس کے تحت جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے بستر نہیں چھوڑتا وہ بھی مشرک ہے۔ تو شرک کے فتوے تو پھر کہاں تک جائیں گے؟ وہ تو پھر صرف ابراہیم علیہ السلام ہی ہے، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ٹوٹلی شرک سے آزاد صرف پیغمبر ہو سکتا ہے، انسان میں کسی نہ کسی درجے کا کوئی نہ کوئی معاملہ پایا جا سکتا ہے، باقی یہ تو شرک جلی ہے۔ ہم اس کے اوپر ٹالرنس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو فتویٰ بازی ہے، کسی کو اسلام میں داخل یا نکالنے کا کام جو ہے یہ پیغمبروں کا ہے۔ آج تو آپ اس کو تو چھوڑ دیں، یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بریلوی دیوبندیوں کو مسلمان مانتے ہیں؟ آپ جا کے پوچھو، کہیں گے آپ مسلمان ہیں، ان کو کہیں نہیں سر اس طرح نہیں، آپ انجینئرنگ ہو چکی ہے۔ آپ اپنے پیڈ کے اوپر لکھ کے دے، کوئی دیوبندی مفتی یا کوئی بریلوی مفتی، بریلوی سے شروع کرتے ہیں وہ زیادہ ہے، کہ ایک بریلوی مفتی لکھ دے کہ ہم اپنے علاوہ سارے فرقوں کو دوزخی اور گمراہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ چونکہ ہے تو کلمہ کو مسلمان ہے، ایک نہ ایک دن جنت میں چلے ہی جائیں گے، یہ لکھ کے دیں گے تو کیا مطلب ہے؟ وہ کافر مان رہے ہیں، لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے کہہ نہیں رہے۔ اسی طرح دیوبندی بھی لکھ کے دے دیں کہ ہم بریلوی کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو اگرچہ گمراہ اور بدعتی مانتے ہیں لیکن ہے تو مسلمان ہے، ایک نہ ایک دن دوزخ سے عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ تو سر اگر یہ نہیں لکھ کے دے رہے تو کیا مطلب ہے؟ یہ کافر سمجھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چونکہ یہ کافر کہہ رہے نہیں رہے لیکن مان رہے ہیں اندر سے، اور یہ آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ بات کہ جی ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو، ویسے مسلمان کا تو یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ایک نہ ایک دن تو وہ دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ آپ کے کلموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے عوام الناس کے اندر جو انہوں نے عقیدہ پروپیگیٹ کر دیا علماء کا۔ تو ہم تو ان کے اس پیٹرن کے اوپر نہیں چل سکتے، ہم صرف غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ باقی جو آپ نے مثال دی وہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین تھے وہ مشرک نہیں تھے، وہ صرف باغی تھے، یا سیدنا علی کے خلاف جن خوارج نے خروج کیا وہ مشرک نہیں تھے، صرف باغی تھے، تو سر شرک میں تو تھے، اس لیے کہ وہ شرک ان کی طرف لوٹا تھا، وہ حضرت علی کو مشرک اور کافر سمجھتے تھے تحکیم کے مسئلے کی وجہ سے، تو حضرت علی پہ تو کفر کا فتویٰ لگاتے تھے وہ۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے کسی کو کہا اے کافر اور وہ لگانے والا جس پہ لگایا جا رہا ہے وہ کافر نہیں تھا تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا، تو خوارج پہ انڈائریکٹلی تو کفر لوٹ گیا تھا، لیکن حضرت علی نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے۔ اس کے بعد بھی عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر آتا ہے کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے، ایون مختار سقفی کے جو لوگ تھے ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھ لیتے تھے، حالانکہ وہ ان کے عقیدوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے لیکن ان کو مسلمان سمجھتے تھے۔ تو اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب خود پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، کہ بتائیں یہ خوارج کافر ہیں؟ تو فرمایا نہیں کافر تو نہیں ہے، کہا گیا یہ منافق ہے، ان کا منافق بھی نہیں ہے، منافق تو اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں تو بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، تو کافر کیا ہے؟ سر جو کافر بھی نہ ہو منافق نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟
مسلمان سر تیسری کیٹیگری تو قرآن میں کوئی نہیں ہے نا. اسلام میں قرآن و حدیث میں 3 ہی کیٹیگری ہیں, یا کوئی کافر ہوگا, یا منافق ہوگا, یا مسلمان ہوگا. تو حضرت علی کہہ رہے ہیں نہ وہ کافر ہے نہ وہ منافق ہے. کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی, یعنی ہماری قوم کا حصہ ہی ہے لیکن ہمارے خلاف بغاوت پہ اتر آئے ہیں. یعنی ان کی بغاوت, اگرچہ وہ حضرت علی کو کافر کہہ رہے تھے لیکن حضرت علی نے ان کا اس حوالے سے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. اور سر تعویل کی غلطی اگر کسی کو لگ جائے نا, اس پہ پھر کفر کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ابن ابی بلتہ جس نے نبی علیہ السلام کی یعنی مطلب وہ مخبری کر دی تھی, آپ کی خبر لیک کر دی تھی, کفار مکہ کو بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں. تو حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ, ایک عورت ہے اس طرح, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط لے کے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. حضرت علی علیہ السلام نے اس کو جا کے دبوچ لیا اور کہا کہ وہ خط حوالے کر جو تو ادھر سے لے کے جا رہی ہے, کافروں کو پہلے ہی بتا رہی ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کر لیں. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. تو سیدنا علی نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اس کو بتایا نہ وہ جھوٹا ہے. تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے نہ تو میں وہ خط اس سے لوں گا. پھر اس نے جب دیکھا کہ اب تو میری کوئی بچت نہیں ہے تو اس نے اپنے جوڑے میں سے وہ خط نکال کے حضرت علی کے حوالے کیا. اب وہ خط جیسے ہی نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا ہے تو سر وہاں پھر ریاکشن تو ہونا تھا نا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن کاٹ دو. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, یہ بدری سے آپ ہی ہے, اور اہل بدر کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی. اچھا ان کی تو معاف کی ہوئی ہیں, تو جو اس نے فتویٰ لگایا کفر اور منافقت کا ان کو بھی کہنا چاہیے تھا نا بھی چونکہ معاف ہے تو تو بھی توبہ کر. انہوں نے تعویل کی غلطی کی وجہ سے اس کو اس سمجھا, حالانکہ بالکل صحیح سمجھا کیونکہ نبی کے ساتھ غداری اگر کفر نہیں تو اور کیا ہے. بالکل. لیکن دونوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا گیا کہ اس نے اپنے بھول پن میں کیا اگرچہ غداری کی, اور انہوں نے غداری کے اوپر صحیح فتویٰ لگایا لیکن ان سے توبہ اس لیے نہیں کروائی گئی کہ فتویٰ یہی لگتا تھا. تو یہ سر یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. تکفیر کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے اور ہر ایک بندے کو کافر مشرک کہنا ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے. اور میں نے وہ پچھلے دنوں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جماعت المسلمین کے حوالے سے, وہ ہر ایک کو مشرک اور کافر کہتے ہیں. تو میں نے اس میں بھی یہ بتایا تھا کہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ, صحیح ابن حبان میں بھی ہے, تفسیر ابن کثیر میں وہ جو آیت ہے نا بلعام بن باورا والی, جو علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلعام بن باورا کو کتے کی مثال بیان کیا 175 میں کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا, بہت بڑا عالم دین تھا, پھر بعد میں دنیا کا کتا بن گیا, اب اس کی رالیں ٹپکتی ہیں تو جس طرح کے کتے کی ٹپکتی ہیں. اس کے کانٹیکس میں ابن کثیر اس حدیث کو لے کے آیا ہے اور اس کی صحت کو بھی صحیح کہا ہے. ابن حبان بھی اس حدیث کو لے کے آئے صحیح ابن حبان کے اندر کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ تم سے اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اپنے پڑوسی پہ تلوار تان لے گا اور کہے گا ہے مشرک. تو صحابہ کرام, اور یہ قرب قیامت میں فرمایا کہ یہ ایسا ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم وہ مشرک کون ہوگا, وہ کہنے والا یا جسے کہا جا رہا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کہنے والا ہے نا وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا. تو اس طرح آپ صرف اتنا کہیں کہ یہ کام شرک کیا ہے, یہ کام لعنت کا سبب ہے, لعنتی مشرک کہنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف پیغمبر کا کام ہے, چونکہ اب پیغمبر تو دنیا میں موجود نہیں ہے. تو اب یہ پیغمبروں والا کام جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر وہ کتنے غلط نتیجے اس کے نکل رہے ہیں کہ ایک فقہ حنفی کے 2 فرقے ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان کے اندر, دونوں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بے شک جھوٹی کہانیاں کرواتے رہے, ان کی جھوٹی کہانیاں اور ان کے چہروں کے اوپر جو میک اپ تھے وہ میں نے اتار دیے. جیسے کسی میک اپ والے شخص کے منہ پہ گرم گرم گیلا تولیہ مارا جائے نا تو اس کی اصلیت باہر آ جاتی ہے نا, تو میں نے تولیے پھیر دیے ان کے اوپر کہ یہ پرانے بزرگ بھی یہی کچھ کر کے گئے. حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ دیوبند کے علماء جو ہیں یہ گستاخ رسول اور واجب القتل ہے اور مرتد ہے. میں نے HD کیمرے میں دکھایا سر, یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ, اس کا نام میں نے جنگ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک کلپ ہے بریلوی بزرگ بامقابلہ دیوبندی بزرگ. اچھا یہاں لوگ کہانی کرا دیں پرانے بزرگ بڑے اچھے تھے, آپس میں شیر و شکر تھے. نہ سر, پرانے تھے اللہ معافی دے, ایک دوسرے بوتھیاں بھی نہیں سن ویکھتے. جب آپ کسی کو مرتد اور واجب القتل کہہ رہے ہیں تو شیر و شکر ہوں گے. اس کے جواب میں المحند المفند لکھی علماء دیوبند نے, اور انہوں نے اس نے کتاب کا نام رکھا تھا حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. ہمیں کہتے ہیں آپ علمی اختلاف کریں, آپ تلوار تو تھلے گل نہیں کرتے. اور جواب میں لکھا المحند علی المفند, ہند کی تلوار
المفنت ایک سٹھائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو. اور کس نے کہا ہے؟ شیخ زکریا کاندھلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے نا، ان کے جو مرشد ہیں خلیل احمد سہارنپوری، اور 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں جس میں شریف تھانوی صاحب بھی شامل ہیں. میٹھے میٹھے، یہ سارے میٹھے میٹھے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. اور پھر لکھا انہوں نے کہ یہ تو اللہ کی سنت رہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے شیاطین چھوڑے جاتے ہیں ان کی آزمائش کے لیے. تو ہمارے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولوی رضی اللہ عنہم، پتہ ہی انہوں کی تو گارنٹی مل گئی ہے. اچھا یہ جب آپ بات کریں گے پھر آپ کو یہ صحیح معنی بتائیں گے. جی رضی اللہ عنہم کا مطلب جو ہے نا، اللہ ان سے راضی ہو بھی ہے اور اللہ ان سے راضی ہوا بھی ہے. دعائیہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں. جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے، دعائیہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جن سے اللہ راضی ہوا وہ تو صلح حدیبیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، یا ایسے لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی ان کے ساتھ. تو ویسے تو آپ امام بخاری کو بھی میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. امام مسلم کے شاگرد نے جب مسلم روایت کی ہے کتاب الایمان چیپٹر میں شروع میں حدیث میں وہ یہی لکھتے ہیں، امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ پہ میرا کلپ بھی موجود ہے. بھلے انہوں نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ کہا اور کہا یہ شیطانی لشکر ہے. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے رہے. اور اب تو ماشاءاللہ اس میڈیا کی برکت سے ان کی چیزیں جس طرح کھل کے ہماری عوام الناس کے سامنے آ گئی ہیں وہ تو آپ کے سامنے. تو ہم سے یہ امید نہ رکھیں کہ ہم کلمہ گو مشرک کو یا کلمہ گو شخص کو جو مطلب اس طرح کی برائیوں میں پڑا ہوا ہے اس کو اسلام سے باہر نکالنے کا سرٹیفکیٹ، ہو سکتا ہے نکل بھی گیا ہو، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم فیصلہ نہیں کرتے. ہمارے سامنے جو اسلام کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا، ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. صرف اس کو بتائیں گے کہ تمہارا عقیدہ گمراہ کون ہے، یہ تمہیں دوزخ میں لے جائے گا. اگر کسی بابے سے، کسی قبر والے سے مانگا، کسی فرشتے سے، کسی پیغمبر سے، کسی بزرگ سے، کسی صحابی سے مانگی مدد، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی یہ وائلیشن ہو جائے گی. یہ بتائیں گے، باقی اس کی اپنی مرضی ہے. فتویٰ لگا دیں گے تو سر دعوت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. بالکل. اور ہم یہ لگا بھی دیتے ہیں، سر ہم نے اتنی جرت کی ہے تو یہ چھوٹی سی جرت بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس جرت کا اختیار ہمیں کوئی نہیں ہے. اب اختیار نبی الاسلام نے یا اللہ نے دینا ہے. بالکل. تو وہ تو اب دنیا میں نبی الاسلام تو موجود نہیں ہے، تو چونکہ نبی موجود نہیں ہے اس لیے اختیار ہم اپنے پاس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فیصلہ یعنی نبی ہی کر سکتا ہے اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ. اور صحیح بخاری میں کتاب الشہادات میں ایک حدیث موجود ہے. حضرت عمر کہتے ہیں جب تک اللہ کے نبی ہم میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا تھا. تو یا اس کے ظاہری مال اگر اچھے ہوتے تھے اور نیت یعنی اس کے ظاہری مال برے ہوتے تھے، نیت اچھی ہوتی تھی تو وہ نیت پہ بھی فیصلہ ہو جاتا تھا. لیکن اب جو کوئی برے اعمال کرے گا ہم اس کی نیت کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے، اس کے ظاہری اعمال پر فیصلہ کریں گے کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے. ڈھکی چھپے والے معاملات کو ہم لے کے نہیں چلیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ سٹیک پہ کس شخص کی خلافت لگی ہوئی تھی؟ حضرت عثمان کی. ان سے جب پوچھا گیا ہے باغیوں کے بارے میں، صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، 694، کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. کہا نماز ہی تو مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے لگ رہو. اس کے بعد حضرت علی کی خلافت سٹیک پہ خوارج نے لگائی تو کہا کہ نہ منافق ہے نہ کافر ہے. ان کی ٹریننگ ہوئی تھی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. البتہ جو لوگ یعنی حکومت وقت کے خلاف بغاوت کریں گے ان کے خلاف قتال جو ہے نا، جیسے منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیا، وہ حکومت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے. قتال سے قطع نہیں ہے کہ ان کی تکفیر کی گئی ہے. تکفیر تو ان کی ہوئی ہے جنہوں نے زکوٰۃ کے یعنی اس حوالے سے کہ اس کی فرضیت کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. ادروائز اگر وہ فرضیت کا انکار نہ کرتے تو مسلمان ہی رہتے. تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے. تو یہ کام ہمیں جناب معاف رکھیں اس معاملے میں. ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ سر، جتنا کویسچن کریٹیکل تھا اتنا اللہ اللہ اللہ